واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ یوسف علیہ السلام جب بند دروازوں کی طرف بھاگے، آخری دروازہ جب کھلا تو سامنے عزیز مصر آیا۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور پیچھے اس کی بیوی زلیخا بھاگتی ہوئی آ رہی ہے۔ جب زلیخا نے اپنے شوہر عزیز مصر کو دیکھا تو اس نے اپنا پینترا بدلا اور وہ اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ تمہارا کیا خیال ہے اس غلام کے متعلق، اپنے گھر کے اس ملازم کے متعلق جو تیری عزت اور ناموس پر حملہ کر رہا ہے اور جس نے تیری عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر خود ہی سزا تجویز کر دی کہ یا تو اس کو جیل کی کال کوٹھڑیوں میں ڈال دیا جائے یا پھر اسے سخت قسم کی دردناک قسم کی سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ توبہ استغفر اللہ، میں ایسا گناہ کیسے کر سکتا ہوں، میں اتنی بڑی خیانت کیسے کر سکتا ہوں۔ اے عزیز مصر، اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو آپ اس شیرخوار دودھ پیتے بچے سے پوچھ لیجئے، یہ آپ کو میری پاک دامنی کی شہادت اور گواہی دے گا۔ یاد رکھیں کہ شیر خواری اور چھوٹی عمر میں گواہی دینے والے بچوں کی تعداد 4 ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ 4۔ ایک وہ بچہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 40 دن تھی، ان کی والدہ حضرت مریم پر تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کی عمر میں، شیر خواری کی عمر میں گواہی دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ دوسرا وہ بچہ تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ جریج پر جب تہمت لگی تو ایک نوزائیدہ بچے نے، ایک شیرخوار بچے نے گواہی دی اور ان کی پاک دامنی کا اعلان کیا۔ اور تیسرا بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو فرعون کی نوکرانیوں اور فرعون کی ملازماؤں میں سے ایک عورت کا چھوٹا سا بچہ تھا، معصوم اور نوزائیدہ بچہ، شیرخوار بچہ، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کیا۔ اور چوتھا بچہ یہ عزیز مصر کے دربار میں تھا کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان کیا۔ اب دیکھیے، اگر وہ شیرخوار اور چھوٹا معصوم بچہ صرف اتنی بات کہہ دیتا کہ یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے، یوسف پاک دامن ہے، زلیخا داغدار ہے، تب بھی بات کافی اور شافی ہو جاتی۔ لیکن اس چھوٹے سے بچے نے بڑی حکیمانہ بات کہی۔ اس نے کہا کہ دیکھو کہ یوسف علیہ السلام کی اگر قمیص کا حصہ پیچھے سے پھٹا ہے، ان کی کرتی کی پلی اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ اگر قمیص کا پلہ آگے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام داغدار بنتے ہیں اور زلیخا سچی ہوتی ہے۔ جب قمیص کو دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر اور شفاف اور شفاف ہو گئی، آپ کی طہارت اور پاک دامنی کا اعلان ہو گیا۔ جب اس بات کا چرچا پورے مصر کے درباریوں میں، عزیز مصر کے درباریوں میں ہونے لگا، اور یہ چرچا ہوتے ہوتے عزیز مصر کے جو افسران تھے، ان کی بیویاں جو تھیں، ان تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے زلیخا کو بڑا لعن طعن کیا، اور اس نے کہا، ان عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ تم عزیز مصر کی بیوی ہو، تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہیرے جواہرات تمہارے پاس ہیں، نوکر چاکر غلام تمہارے پاس ہیں، کار کوٹھی اور بنگلے تمہارے پاس ہیں، اور تم ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی۔
اب زلیخا نے سوچا کہ میں اگر ان کو ہزاروں دلیلیں پیش کروں، ہزاروں تعویلیں پیش کروں تو تب بھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے اس نے ایک تدبیر اختیار کی کہ اس نے اپنے دربار کے اندر، اپنے محل میں ایک دسترخوان لگایا اور ایک دعوت کا، ایک پارٹی کا اہتمام کیا۔ اور پھر دسترخوان لگانے کے بعد اس زلیخا نے دسترخوان کھانے کا نہیں لگایا، اگر وہ چاہتی تو کھانے کا دسترخوان لگا دیتی، چکن بریانی، مٹن قورمہ، کباب وغیرہ وغیرہ، لیکن اس نے دسترخوان کے اوپر فروٹ بچھایا۔ پھر فروٹ بھی کاٹ کر نہیں رکھا، بلکہ جتنا بھی فروٹ رکھا تو صحیح سالم رکھا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر دسترخوان کے اوپر اس نے سیب رکھے تو بغیر کاٹ کے رکھے، اس کی کاشیں نہیں بنائی، اور مالٹا رکھا تو وہ بھی صحیح سالم، اس کو بھی نہیں کاٹا، انار وہ بھی صحیح سالم، اس کو بھی کاٹ کر نہیں رکھا۔ اور دوسری طرف زلیخا نے یہ عقل مندی کی کہ ان اپنی سہیلیوں کے ہاتھ میں اس نے چھریاں دے دیں، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری۔ اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم ایسا کرنا کہ جب یہ عورتیں دسترخوان کے اوپر بیٹھ جائیں، فروٹ کھانے لگیں، فروٹ کاٹنے لگیں، تو تم اس کمرے سے نکل کر اس کمرے میں چلے جانا، ان کے سامنے سے گزر کر دوسرے کمرے میں چلے جانا۔ یوسف علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ میری مالکہ اور میری مالکن زلیخا کی کیا تدبیر ہے، کیا داؤ پیچ ہے، وہ کیا چال چل رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نظر جھکاتے ہوئے اس کمرے سے نکلے اور نظر جھکا کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ جب زلیخا کی سہیلیوں کی نظر یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر پڑی، جب زلیخا کی سہیلیوں کی نظر یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑی تو وہ اپنا آپ کھو بیٹھی۔ وہ ایسی حسن یوسف میں ایسی مگن ہوئی کہ انہیں پتہ ہی نہ چل سکا کہ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور کہنے لگیں یہ اللہ کی قسم یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں ہے، إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، اتنا حسین اور جمیل اور اتنا خوبصورت، یہ تو انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہی ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ تو یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ہے، تو پھر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا کہ جب آپ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ گلشن رسول کی عندلیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بڑے تفصیلی اشعار ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء، لواحی زلیخا لو رعین جبینہ لأثرن بقطع القلوب علی الیدی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زلیخا کی سہیلیوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں، اگر وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے دلوں کو چیر ڈالتی۔ اتنے حسین اور جمیل تھے میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال جو ان عورتوں نے پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف تم اپنی مالکن کی بات کیوں نہیں مان لیتے، تم زلیخا کی بات کیوں نہیں مان لیتے، اتنی اچھی آفر ہے تمہیں، اس کی بات مان لو۔ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب مجھے ہر طرف سے گھیرا جا رہا ہے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، کہ یا ربا مجھے تو جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں،
اور یا ربا اگر تو مجھے اس گناہ سے نہیں بچائے گا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو پتہ چلا کہ کوئی بھی انسان گناہ سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اب یوسف علیہ السلام نے یہاں پر اپنے لیے خود جیل خانہ اور قید خانے کا انتخاب کیا۔ اس لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، اللہ نے وحی بھیجی کہ اے یوسف، یہ جو آپ جیل خانے کی صحبتوں کو جیر رہے ہو، یہ آپ نے خود مجھ سے مانگی تھی۔ اگر آپ عافیت مانگتے تو میں آپ کو جیل خانے میں کبھی بھی نہ پہنچاتا، اور جیل خانے کی سزا آپ کو نہ کاٹنی پڑتی۔ آپ کو جیل کی کال کوٹھری میں اس لیے بھیجا گیا کہ آپ نے خود اس کا انتخاب کیا اور خود اس کی دعا کی۔ اس لیے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یا ربا، مجھے آپ نے دنیا میں جو بھی سزا دینی ہے، جتنی بھی سزا دینی ہے، جتنی بھی تکلیفیں، مشقتیں، جتنے بھی مصائب و آلام کے طوفان مجھ پر گرانے، میں صبر کر لوں گا، میں برداشت کر لوں گا، لیکن یا ربا آخرت میں مجھے جہنم کی سزا نہ دینا، آخرت کی سزا مجھے نہ دینا، میں آخرت کی سزا کو نہیں جھیل سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو کہا کہ نہیں، تم ایسی دعا مت مانگو، صبر کی دعا مت مانگو، عافیت کی دعا مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی سے یوں کہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا ربا مجھے دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، آخرت کی عافیت بھی مجھے عطا فرما، اور آخرت کے عذاب سے مجھے بچا۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی اچھی سی دعا تلقین فرما دیجئے، اسپیشل دعا، خاص دعا مجھے تلقین فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کریں۔ پھر ایک دوسرا موقع آیا تو دوبارہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی خاص قسم کی دعا تلقین فرما دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ تو اس لیے علماء مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ کبھی بھی مشکلات، مصائب و آلام اللہ تعالیٰ سے مت مانگو۔ ہاں، جب مصائب و آلام آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، امتحانات آ جائیں، تو پھر صبر ہے، پھر ثابت قدمی ہے، پھر استقامت ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام جب جیل کی کال کوٹھڑیوں میں پہنچے تو انہوں نے جیل کی کال کوٹھڑی کے اندر، جیل خانے اور قید خانے کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت کو کیسے بلند کیا، اور آپ کے دو ساتھیوں نے ایک خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر کیسے بتلائی، اور پھر عزیز مصر کا ایک خواب تھا، اور اس بادشاہ مصر، بلکہ شاہ مصر تھا، وہ مصر کا بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے کیا بتلائی، اور مزید کیا تفصیلات ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے کے موقع پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔